میرے آقا بیٹھے ہوئے, مجلس سجی ہوئی ہے, سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. آپ سننا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. ابھی تو ٹائم کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ابھی تو 11:30 ہوئے. ویسے تو اپنے کو صبح فجر پڑھ کے نکلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ میرا بھی فلائٹ کل ہے, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آیا سکتے کو سکون سے. ٹینشن تو نہیں نا؟ ہاں سبحان اللہ. تو قربان جائے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے, جھرمٹ بنا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا منظر تھا ہوگا, اللہ بھی وہاں دیکھتا ہوگا. ساری کائنات کی رحمتیں ارد گرد گھوم رہی ہوگی, فرشتوں کا جھرمٹ اتر کر ان کی ارد گرد گھوم رہا, طواف کر رہا ہوگا. اللہ اللہ. بعد وفات کے جس کی مزار پر 70,000 فرشتے صبح اور شام آتے ہو, تو حیات کا عالم کیا تھا ہوگا. اللہ اللہ. قربان جائیں. اور وہ مجلس ہے, مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ اللہ. ایسی نورانی مجلس سجی ہوئی ہے. قربان جائیں, کاش اللہ خواب میں ایک بار وہ مجلس دکھا دے. سبحان اللہ. تو دوستو, ایک شخص آیا یہودی, آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ جانتے ہیں؟ حضور نے پوچھا آپ کون سا جاننا باقی ہے بھائی, اس کا بھی عقیدہ یہی ہے. جانتے حضور, انہیں بھی وہی بولا, دیکھو آپ جانتے. ارے بدبخت حضور, کیا نہیں جانتے, تو پوچھ تجھے کیا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ جانتے ہیں کہ کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. اللہ اللہ. اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا کیا تو سچ کہتا ہے؟ تو بولے جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں, کل رات آپ کے ایک ماننے والے آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں اعلان کرنے لگے, کون ہے وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو جائے جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا. کوئی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. حضور نے دوسری بار اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا, اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کوئی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوا. تیسری بار حضور نے کہا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا. تو آخر صف سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہونے لگے, اور جب اٹھے تو سارے صحابہ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نابینا صحابی ہے, ان کے آنکھ نہیں ہے, نابینا ہے. اور وہ صحابی ایسے کانپتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے کہا ادھر تشریف لائیے, قریب آئیے. وہ سارے صحابہ اکرام کے پاس ایسے پیچھے سے پھرتے ہوئے گھومتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے. نبی پاک نے پوچھا کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, وہ میری ام ولد تھی. ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو باندی تھی, پہلے اس کو شادی کر کے بیوی بنا لیا گیا ہے تو اس کو ام ولد کہتے ہیں. باندیوں سے شادی جائز تھی, تو باندی تھی, باندی کو انہوں نے نکاح میں لے کے اپنی بیوی بنا لیا, ام ولد تھی. کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ یا رسول اللہ, اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے 2 نور والے بچے عطا کیے تھے, 2 نور والے بچے ہیں اس کے ذریعے سے مجھے. حضور کیا پوچھ رہے ہیں, جواب کیا دے رہے ہیں؟ حضور پوچھ رہے ہیں کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو پہلے بولے وہ ام ولد تھی. حضور نے پوچھا کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے 2 نور والے بچے دیے. حضور پوچھتے کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ, وہ مجھے بے انتہا چاہتی تھی, حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی. یا رسول اللہ, مجھے آنکھ نہیں ہے, وہ میری آنکھ بن کے میرا سہارا بنی ہوئی تھی. یا رسول اللہ, مجھے کوئی چیز کی حاجت ہوتی میں زبان ہلانے سے پہلے مجھ کو پیش کر دیا کرتی تھی, مجھے اتنا پیار کرتی تھی. کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ. کل رات اس نے مجھ سے ایک سوال کیا اور اس سے پہلے بھی اس نے مجھ سے یہ سوال 2 مرتبہ کیا. کیا؟ حضور نے پوچھا وہ کیا سوال تھا؟ بولے یا رسول اللہ, وہ آپ کی رسالت پہ شک کرتی تھی.
آپ کی رسالت پہ شک کرتی تھی. ایک بار اس نے کیا تو یا رسول اللہ میں نے اس کو سمجھایا, کیونکہ وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئی تھی, پہلے اب اسلام میں داخل ہوئی تھی, ابھی اسلام میں داخل ہوئی تھی. میں نے اس کو سمجھایا میرے آقا کی رسالت کا یہ معاملہ ہے, میرے نبی کی عظمت کا یہ معاملہ ہے, میرے نبی کی شان و رفعت کا یہ معاملہ ہے. یا رسول اللہ سنی خاموش ہو گئی. پھر دوبارہ اس نے آپ کی رسالت پر شک کیا. یا رسول اللہ میں نے پھر سمجھایا, اور کل رات تیسری مرتبہ شک کی. میرے آقا خدا کی قسم مجھے رہا نہ گیا. میں اندھیرے میں اپنے اندھے پن کی وجہ سے اندھیری دنیا میں اپنے کمرے کے کونے کونے کو ہاتھ لگا کر یا رسول اللہ میں چھری ڈھونڈنے لگا. جو بھی ہتھیار مجھے ملتا میں اس کو ڈھونڈنے لگا. ایک کونے میں مجھے چھری نظر آئی, مجھے چھری ہاتھ کو لگی, میں نے اس کو لیا اور پکڑ کر اس کو لٹا کر اس کے سینے پر 70 وار کیا. 70 وار کیا اور میں نے اس کا قتل کر دیا. کیونکہ یا رسول اللہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں, آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا, آپ کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کیا ہے. اللہ اللہ, کنز العمال کی حدیث ہے. ذرا غور تو کرو, صحابہ والا کام, صحابہ والا کام, صحابہ یہ ہے صحابہ والا کام, یہ ہے جی صحابہ والا کام. صحابہ کیے تھے کیا میلاد النبی, صحابہ کیے کیا میلاد النبی, یہ کیے صحابہ اکرام. کر کے بتا بے ادب گستاخ, تو خود اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ نبی کو گناہگار لکھتا ہے, نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, نبی کے اندر عیب گن کے کتابیں لکھ کے چھاپتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. پھر کہتا ہے باہر نکل کے صحابہ والا کام بھی کرنا ہے. نعوذ باللہ. ارے سنو مسلمانوں, قربان جاؤ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا لے جاؤ اس کو رمیہ جمار کرو, اس کو سنسار کرو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو قیدی کر دو, اس کو شہر کے باہر نکال دو, اس کو اسلام سے خارج کر. نہیں کہا. مصطفیٰ مسکرا اٹھے, مدینے والے نے کہا سن لے, جا اپنی جگہ پر بیٹھ جا, اللہ اور اس کا رسول تیرے عمل سے خوش ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ سزا دینے پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قتل نہیں تھا, یہی ایمان تھا. جب اپنے صحابہ میں کیفیت ایمان دیکھی سرکار مسکرا اٹھے. میرے دوستو, لوگ کہتے ہیں صحابہ والا کام. اجی میں پوچھتا ہوں قسم رب ذوالجلال کی, آج ایک مسئلہ حل کر دو میرے دوستو. میں 5 منٹ کی فاتحہ پڑھا تو لوگ پوچھ رہے ہیں فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے فاتحہ دینا, صحابہ دیے تھے کیا, حضور دیے تھے کیا, 50 قسم کے سوالہ کر رہے ہیں 5 منٹ کی فاتحہ پہ. درگاہ کو گئے زیارت کرے, آج ہم 2 بارگاہوں کو گئے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں, اور کل بامبے کی 4 بارگاہوں کو ہم زیارت کے لیے جائیں گے. کتنی دیر ٹھہرتے ہیں ولی اللہ کی بارگاہ میں؟ بمشکل 15 منٹ 20 منٹ, آدھا گھنٹہ حد ہو جائے. ارے آدھے گھنٹے کی زیارت پر سوال کرنے والے جاہل یہ سوال کرتا ہے کہ درگاہ کو جانا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, صحابہ گئے تھے کیا, انہوں گئے تھے کیا, یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. 50 قسم کے سوال کرنے والے, تو میری فاتحہ پہ سوال کرتا, میری درگاہ کی زیارت پر سوال کرتا, میرے 10 منٹ کے سلام پڑھنے پہ سوال کرتا, 5 منٹ کے پھول چڑھانے پر سوال کرتا. میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں تو 5 منٹ فاتحہ پڑھا, اور میں کوئی رامائن نے پڑھا, بھگوت گیتا نے پڑھا, قرآن پڑھا, تو سوال کرتا قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, تو محلہ چھوڑ کے, خاندان چھوڑ کے, بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے 40 دن غائب ہو جاتا, یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ بولو نا جی بھائی, ہے جی بھائی. 40 دن, پھر بھی میں شرافت کی بات کر رہا ہوں, 4 مہینے چلے جا رہا میرے بھائی. میرے کو لوگ پوچھے مول صاحب آپ کا اس سے اختلاف کیا رہے, میں بولا کہے کا اختلاف, انہیں محلے میں رہتا ہی نہیں. اختلاف اس سے ہوتا جو محلے میں ہے, بازو نے پانی ڈھکل دیا, کچرا ڈھکل دیا, ہم اس کو ڈھکل دے رہے, اختلاف ہوگا. انہیں ہائچ نہیں 4 مہینے تک. جب کھٹکا مارے گھر میں سے اندر سے آواز آ رہی, کون؟ ہم بولے ہم مولانا صاحب ہیں. کون ہونا؟ عبد الجلیل ہونا. نہیں ہو نا, وجے واڑا کو گئے نا.
پھر مجھے کہاں ہے کرنول کو گئے نا, پھر مجھے کہاں ہے اڑیسہ کو گئے نا, پھر مجھے کہاں ہے چھتیس گڑھ کو گئے نا. ارے 4 مہینے سے پھر رہا ہوں, مل رہا ہی نہیں. تیرے سے کیا اختلاف رے, تو رہتا ہی نہیں محلے میں. کیا بات ہے میرے پیارے بھائی, سمجھو یار دوستو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. انہیں 5 منٹ کی فاتحہ کے بارے میں پوچھتا, قرآن میں کہا ہے. اچھا, اور اس کی شرم کی انتہا دیکھو, جہالت کی. قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں کہاں ہے, کہتے فاتحہ میں کیا پڑھ رہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کہاں ہے؟ آیا ہے, بعض لوگ نہیں بول رہے جی. ذرا پیچھے والے بولو نا بھائی. اچھا, شربت پی رہے آپ لوگ. دیکھو میرے بھائی, ذرا تقریر کے بعد پلاؤ, اہم باتیں ہیں, بھول جائیں گے. پہلے ہمارے سنی بھائیاں آتے نہیں, آج اللہ کے کرم سے وہ آدھا کلومیٹر تک آ گئے. آج ذرا اللہ کے واسطے آپ ذرا شربت بعد میں میرے با پلیز, وہ بیرل بھر کے رکھو, تم جاتے ہو پی کے جاتے.